ایک دفعہ کا ذکر ہے، بلند پہاڑوں اور ہرے بھرے جنگلات کے درمیان ایک خوبصورت وادی میں خاموش نگر نامی گاؤں آباد تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس گاؤں کے لوگ بہت پرامن اور خاموش طبع تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سکون اور خوشی کا راستہ خاموشی میں ہے، اس لیے وہاں کے لوگ بغیر ضرورت کے کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ گاؤں میں نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ بحث، نہ شور، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ باہر سے آنے والے لوگ حیران ہو کر کہتے، کتنا خوبصورت اور پرامن گاؤں ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ خطرے کا اشارہ ایک دن ایک نوجوان چرواہا ایان جنگل کے قریب اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اسے کچھ اجنبی لوگ دکھائی دیے جو زمین میں گڑھے کھود رہے تھے۔ ایان نے چپکے سے ان کی باتیں سنیں تو پتا چلا کہ وہ لوگ اگلی پونم کی رات کو گاؤں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایان بہت ڈر گیا۔ وہ فوراً گاؤں واپس آیا اور بزرگوں کو ساری بات بتائی، مگر گاؤں کے بزرگ ماسٹر زوران نے کہا، خاموشی میں ہی بھلائی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خواب آیا ہو۔ باقی سب نے بھی سر ہلا کر خاموشی اختیار کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی برے خیال کی وجہ سے ان کا سکون خراب ہو۔ خاموشی کا انجام ایان نے عام لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب نے کہا، آیان، تم خواہ شور پھیلا رہے ہو، کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایان نے ہمت نہ ہاری، اس نے اپنے طور پر تیاری شروع کر دی۔ زمین میں خندقیں بنائیں، کچھ خوراک جمع کی اور اپنے گھر کے نیچے ایک چھوٹا پناہ گاہ بنا لیا۔ لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان تھا کہ باقی گاؤں کے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ حملے کی رات پونم کی رات آ پہنچی۔ چاندنی چھن چھن کر وادی پر برس رہی تھی کہ اچانک وہی اجنبی حملہ آور آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشالیں اور تلواریں تھیں۔ گاؤں کے لوگ تیار نہ تھے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی منصوبہ۔ حملہ آوروں نے گھروں کو جلا دیا، اناج چرا لیا اور جو بھی سامنے آیا اسے زخمی کر دیا۔ صرف ایان کا گھر بچا کیونکہ اس نے پہلے ہی خندقیں کھودی تھیں۔ اس کا زیر زمین پناہ گاہ بھی چند لوگوں کے کام آئی جو آخرکار اس کی بات مان چکے تھے۔ صبح کا پچھتاوا اگلی صبح سورج نکلا تو گاؤں کا ہر کونا تباہ حال تھا۔ لوگ زخموں سے چور، خاموش اور شرمندہ بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں ایان کی طرف تھیں۔ ماسٹر زوران، جو اب زخمی اور کمزور تھے، ایان کے پاس آئے اور کہا، ہم نے سمجھا تھا خاموشی ہمیں بچا لے گی، لیکن تمہاری آواز ہی ہماری واحد امید تھی۔ ہم غلط تھے۔ ایان نے نرمی سے جواب دیا، خاموشی اچھی چیز ہے، لیکن جب خطرہ قریب ہو تو خاموش رہنا دانشمندی نہیں، ڈر ہوتا ہے۔ نیا آغاز اس دن کے بعد خاموش نگر کے لوگوں نے سیکھا کہ صرف خاموشی کافی نہیں ہوتی۔ جب وقت آئے تو سچ بولنا، حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایان کو گاؤں کا رہنما بنا دیا گیا، نہ اس لیے کہ وہ بلند آواز میں بولتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ اخلاقی سبق، خاموشی سونا ہے، مگر جب سچ بولنا ہو تب خاموش رہنا بزدلی ہے۔ سچائی کے لیے بولنا ہی اصل امن کی شروعات ہے۔